کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں ملکی سالمیت کا دفاع کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے ٹیلی فونک رابطہ، جنوبی ایشیا سمیت خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو۔ وزیراعظم نے کہا پاکستان پر بھارتی الزامات بے بنیاد ہیں، پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی کوشش مسترد کرتے ہیں۔ پہلگام حملے کا جواب کیسے دینا ہے؟ انتہا پسند مودی سرکار نے بھارتی فوج کو فری ہینڈ دے دیا، جواب کے لیے طریقہ، ہدف اور وقت کے انتخاب کا فیصلہ فوج پر چھوڑ دیا۔ بھارتی وزیراعظم کی زیر صدارت بند کمرہ اجلاس میں وزیر دفاع، سروسز چیفز اور دیگر کی شرکت۔ مودی نے کہا دہشت گردی کو کاری ضرب لگانا قومی عزم ہے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ سے پاکستانی سفیر محمد خالد جمالی کی ملاقات، دو طرفہ تعاون کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت۔ پہلگام حملے کے بعد اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان کشیدگی میں اضافے پر تبادلہ خیال۔ روس کا دونوں فریقین کو صورتحال پر تحمل سے کام لینے کا مشورہ۔ سرحد پار کرنے والے کے پرخچے اڑ جائیں گے، پاکستان کا ایک ہی روز میں بھارت کے 2 جاسوس کاپٹر تباہ کر کے نئی دہلی کو پیغام۔ کوارڈ کاپٹر فینٹم فوج جاسوسی کے لیے بھیجے گئے، پاک فوج نے فوری ٹھکانے لگا دیا۔ کارروائی پاک فوج کی مستعدی، پیشہ ورانہ مہارت اور دفاعی تیاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دنیا کو بتا دیا بھارت کو اس بار اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، جنگ مسلط کی جائے تو پھر نفع نقصان نہیں دیکھا جاتا، پاکستان کا پانی روکا گیا تو جنگ ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ارکان سینٹ کو بریفنگ، کہا بھارت عالمی سطح پر بیانیہ بنانے میں اس بار بھی ناکام ہو چکا، بھارتی سیاستدان نریندر مودی کو ناکام قرار دے کر استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ India has been found to operate a terror network inside Pakistan, جس میں explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. This is just one small part of the state-sponsored terrorism that is being prosecuted by India. ایک Indian trained, is a Pakistani citizen and sponsored terrorist, Abdul Majid, was apprehended near Jhelum bus stand. ابھی وہ تفصیلات ہیں، وہ evidence ہے which is irrefutable, which can be examined by any independent agency, any credible independent agency. A junior commissioned officer of Indian Army, Subedar Sakhwandar. These are the people under this میجر سندیپ ورما جو اس دہشت گرد ایکٹیویٹی کو مینج کر رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، ایگزیکیوٹ کروا رہے ہیں۔ میجر سندیپ آف دی انڈین آرمی نے دہشت گرد مجید کو ہائر کیا۔ آر دے ہیومنس؟ دیز آر سرونگ جونیئر کمیشنڈ آفیسرز آف دی انڈین آرمی کہ بس اسٹینڈ پہ جاؤ، پبلک ہو، زیادہ لوگ ہوں، معصوموں کو دہشت گردی کا شکار بناؤ اور ان کو قتل کرو، اور ایسی جگہ ہو جس میں میڈیا جو سا ہے چھلانگے مارے، اس کو اچھالے۔ دس از واٹ یو کال اسٹیٹ اسپانسرڈ کراس بارڈر ٹیررزم۔ بھارتی دہشت گردی کے ناقابل تردید ثبوت، پاکستان میں دہشت گردی کرنے والا بھارتی نیٹ ورک پکڑا گیا۔ بھارتی فوج کے میجر سندیپ ورما سمیت 4 رکنی نیٹ ورک ملوث۔ جہلم بس اسٹینڈ سے بھارتی ساختہ 2.5 کلو وزنی بم برآمد، دہشت گرد مجید کے گھر سے ڈرون اور 10 لاکھ روپے پکڑے گئے۔ بھارتی میجر سندیپ ورما بلوچستان سے لاہور تک دہشت گردی میں ملوث، ہینڈلر کی واٹس ایپ چیٹ اور آڈیو کال سامنے آ گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں پاک فوج ہر سازش کا مقابلہ کر رہی ہے۔ There have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. 7 دن ہو گئے ہیں اور ادھر ایک زبانی جمع خرچ چل رہا ہے۔ میں آپ کو ان کے ایک ٹیرر نیٹ ورک کا irrefutable ایویڈنس رکھ رہا ہوں کہ کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے انڈین کی آرمی کے سرونگ آفیسر اور جیسیوس۔ پوسٹ پہلگام because of the designs of terrorism that they have, they tasked all their assets, the terrorists operating in Balochistan, and we have credible intelligence for that, the Fitna al-Khawarij and the independent terrorist cells جس طرح کا یہ آپ کے سامنے پیش کیا میں، to increase their activity, that came and attacked from cross border from that side, sponsored, facilitated, abetted on the orders of the Indians. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے پہلگام واقعے کو 7 دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک الزامات کے کوئی ثبوت پیش نہیں کیے گئے۔
بھارت صرف زبانی جمع خرچ کر رہا ہے. ہمارے پاس بھارت کے پاکستان میں ریاستی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے پاکستان میں دہشت گردوں کو اسلحہ فراہم کیا. بھارت کو آگ سے کھیلنے کی کوشش مہنگی پڑے گی. کسی بھی مہم جوئی کا جواب پوری قوت سے دیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی نئی دہلی کو وارننگ. کہتے ہیں پوری قوم بھارت کے خلاف متحد ہے. وزیر داخلہ نے مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات کی اور انہیں تناؤ کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا. سیاسی قائدین نے پاکستان کی سلامتی کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم دہرایا. مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں 40,000 سے زائد انتہا پسند ہندوؤں کو ہتھیار پہنچا دیے. انتہا پسند ہندو دستے ولیج ڈیفنس گارڈز کی آڑ میں کشمیری مسلمانوں کو نشانہ بنائے جانے کا خدشہ. ہتھیاروں میں کلیشنکوف، بھارتی فوج میں استعمال ہونے والی رائفلیں بھی شامل. پہلگام حملہ پاکستان سے نہیں بھارت کے اندر سے ہوا. بھارت کے اندر سے بڑی گواہی آ گئی. حاضر سروس فوجی جرنیل نے پہلگام حملے کا بھانڈا پھوڑ دیا. جنرل ایم وی کمار سچ بولنے پر ملازمت سے فارغ، گرفتار بھی ہو گئے. لیفٹیننٹ جنرل ایم وی ایس کمار کے خلاف دہلی میں ہائی پروفائل انکوائری کا آغاز. بھارتی جنرل ایم وی کمار نے مودی حکومت پر واضح کر دیا کہ سچائی پر کارروائی ہوئی تو تمام معاورائے قانون اقدامات بتا دوں گا. بھارتی فوج خالستان تحریک کا غصہ سکھ فوجیوں پر نکالنے لگی. لائن آف کنٹرول پر تعینات 5 سکھ فوجیوں کی اپنی ہی ساتھیوں کے ہاتھوں ٹارگٹ کلنگ. سکھ رہنما گرپتمن کے بیان کی حمایت کے بیان کے بعد سے ہندو فوجی جنونی بن گئے. واقعہ بارہمولہ سیکٹر میں پیش آیا. سکھ لائٹ انفینٹری کے جوانوں میں غم و غصہ. بھارت کا ایک اور جھوٹ بے نقاب. پہلگام حملے کے وقت کے مناظر سامنے آ گئے. زپ لائن پر غیر ارادی طور پر ویڈیو ریکارڈ کی گئی. حملہ آور فائرنگ کرتے سیاح بھاگتے نظر آ رہے ہیں. تجزیہ کاروں کے مطابق شناخت پوچھ کر قتل کرنے کے بھارتی الزام کی نفی ہوتی ہے. پاکستان ایٹمی قوت ہے، دشمن حملہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب. کہا خطرہ منڈلا رہا ہے لیکن فکر کی ضرورت نہیں. پاک فوج ہر جارحیت کا مقابلہ کر سکتی ہے. ہمیں اختلافات بھلا کر فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. بھارت کے سنتاس معاہدے کی معطلی کے یک طرفہ فیصلے کو عالمی سطح پر شدید تنقید کا سامنا. فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سنتاس معاہدے کی معطلی سے علاقائی سلامتی کو سنگین خطرہ ہے. معاہدے کی عارضی معطلی کے دونوں ممالک پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں. بھارت کے حالیہ اقدامات سے پانی کی سیکیورٹی پر کشیدگی میں اضافہ متوقع. بھارت اور پاکستان کو یک طرفہ اقدامات پر نظر ثانی کرنی چاہیے. مودی سرکار کی طرح بھارتی میڈیا بھی اوچھی حرکتوں پر اتر آیا. بھارتی میڈیا کی اٹاری بارڈر پر پاکستانی سفارتی عملے سے بدتمیزی. بھارتی فوج اور پولیس کی موجودگی میں پاکستانی سفارتی عملے سے بدتمیزی کی گئی. جنگ ہوئی تو پاکستان کو زیادہ فائدہ ہوگا. بھارتی میڈیا پر تبصرے. تجزیہ کاروں نے بتا دیا کہ جنگ ہوئی تو پاکستانی قوم سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ کھڑی ہوگی. بھارتی صحافی کہتی ہیں پاکستان نے مودی کو اپنے جال میں بری طرح پھنسا لیا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا متحدہ عرب امارات اور قطر سے رابطہ. اماراتی نائب وزیر اعظم اور قطری وزیر اعظم کو فون کیا. بھارت کی بے بنیاد اشتعال انگیز بیان بازی اور یک طرفہ اقدامات سے آگاہ کیا. اسحاق ڈار نے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے بھی آگاہ کیا. جعفر ایکسپریس پر حملہ حریفوں کی معاونت سے کیا گیا. اقوام متحدہ میں پاکستانی کونسلر جواد اجمل کا بھارتی مندوب کے الزامات پر جواب. عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں. پہلگام حملے پر کانگریس لیڈر راہل گاندھی کا مودی حکومت سے مطالبہ. اجلاس میں حملے پر بات کی جائے گی. اپوزیشن لیڈر نے نریندر مودی کو خط بھی لکھ دیا. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا.
پاک فضائیہ بھی ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پوری طرح تیار J-10C اور JF-17 بلاک 3 طیاروں کی شمولیت سے فضائیہ کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ پاک ایئر فورس جدید ٹیکنالوجی اور کثیر الجہتی صلاحیتوں کے ساتھ فضائی جنگ کی مضبوط قوت بن چکی PL-15 میزائلوں کی موجودگی پاکستان کی فضائی برتری کو ناقابل تسخیر بناتی ہے خلائی سائبر الیکٹرانک وارفیئر اور مصنوعی ذہانت پر مبنی نظام پاک فضائیہ میں تیزی سے شامل کیے گئے We will be able to achieve our position in the Commonwealth of Nations in the field of IT and AI. We have already planned a massive, large-scale program, not only at the federal level, but in all the 4 provinces of Pakistan, from Punjab to Sindh and other provinces of Balochistan and KP. ٹیکنالوجی کے شعبے میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے ماضی کی نسبت آج کی ڈیجیٹل دنیا یکسر تبدیل ہو چکی وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں ڈیجیٹل ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب کہا پاکستان نوجوان دنیا بھر میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں پنجاب میں شعبہ IT سے بہت زیادہ ترقی کی ہے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو طلب پاکستان سے متعلق سفارشات پر غور ہوگا سفارشات منظور ہوئیں تو قسط مل جائے گی قرض پروگرام کے تحت $1 ارب ملیں گے عالمی بینک پاکستان کو $10 کروڑ 80 لاکھ دے گا رقم خیبر پختونخوا میں اضافی فائنانسنگ کی مدد میں فراہم کی جائے گی اعلامیہ کے مطابق رقم سے خیبر پختونخوا میں سیاحت کے فروغ کے لیے ثقافتی ورثے کا تحفظ ممکن ہے باہمی رضامندی تک کوئی نہر نہیں بنے گی نہریں بنانے کا کاغذی منصوبہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی ایئرپورٹ پر کارکنوں سے خطاب کہا نہ لاشیں گری نہ حق مارا کیا کنالوں کا معاملہ ختم ہو چکا وزیر اعلیٰ سندھ کی وکلاء سے دھرنے ختم کرنے کی اپیل کینیڈا میں لبرل پارٹی سے میدان مار لیا حکمراں پارٹی چوتھی بار حکومت بنائے گی وزیر اعظم مارک کارنی نے لبرل پارٹی کی جیت کا اعلان کر دیا لبرل پارٹی نے 168 نشستیں جیت لی کنزرویٹو پارٹی 144 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر کنزرویٹو پارٹی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ملتان سلطانز کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی سلطانز کی پوری ٹیم 89 رنز پر آؤٹ ہو گئی